اولڈ میجر ایک نہایت ہی عزت دار سور مینور فارم کے جانوروں کو بڑے گودام میں ملاقات کے لیے جمع کرتا ہے۔ وہ انہیں اپنے ایک خواب کے متعلق بتاتا ہے جس میں تمام جانور اکٹھے رہتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے یا ان پر قابو پانے کے لیے کوئی انسان نہیں ہوتا۔ وہ جانوروں سے کہتا ہے کہ انہیں اسی جنت کی طرف کام کرنا چاہیے اور انہیں بیسٹ آف انگلینڈ کے نام سے ایک گانا سکھاتا ہے جس میں اس کے خوابوں کو گیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جانوروں نے بڑے جوش و خروش سے میجر کی ویژن کا خیر مقدم کیا۔ جب وہ ملاقات کے صرف 3 راتوں بعد مر جاتا ہے تو 3 چھوٹے سور سنو بال، نیپولین اور اسکویڈر اپنے بنیادی اصولوں کو ایک فلسفے میں وضع کرتے ہیں جسے حیوانیت کہتے ہیں۔ ایک رات کے آخر میں جانور مینور فارم کے مالک مسٹر جونز کو ایک جنگ میں شکست دینے کا انتظام کرتے ہیں، اسے اس فارم سے بھگا دیتے ہیں۔ جانور اس فارم کا نام مینور فارم سے تبدیل کر کے اینیمل فارم کر دیتے ہیں اور میجر کے خواب کو حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں۔ کارٹ ہارس، جس کا نام باکسر تھا، اپنے آپ کو خاص جوش کے ساتھ اس مقصد کے لیے وقف کرتا ہے۔ فارم کی خوشحالی کے لیے اپنی عظیم طاقت کا ارتکاب کرتا ہے اور ذاتی حد تک اس بات کو اپناتا ہے کہ میں مزید محنت کروں گا۔ سب سے پہلے اینیمل فارم ترقی کرتا ہے۔ سنو بال جانوروں کو پڑھنے سکھانے کا کام کرتا ہے اور نیپولین نوجوان کتوں کے ایک گروپ کو حیوانیت کے اصولوں سے آگاہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ جب مسٹر جونز اپنا فارم واپس لینے کے لیے دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو جانور اسے دوبارہ شکست دے دیتے ہیں جسے بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کا نام دیا جاتا ہے، اور مسٹر جونز کی چھوڑی ہوئی بندوق کو وہ اپنی فتح کے نشان کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نیپولین اور سنو بال فارم کے مستقبل کے بارے میں تیزی سے جھگڑتے ہیں اور وہ دوسرے جانوروں میں طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے لگتے ہیں۔ سنو بال نے بجلی پیدا کرنے والی ونڈ مل بنانے کی منصوبہ بندی کی، لیکن نیپولین اس منصوبے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اس منصوبے کو شروع کرنے کے بارے میں ووٹ دینے کے لیے میٹنگ میں سنو بال ایک پرجوش تقریر کرتا ہے۔ اگرچہ نیپولین صرف ایک مختصر جواب دیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک عجیب شور مچاتا ہے اور 9 حملہ آور کتے جنہیں نیپولین نے تعلیم دینے کے لیے ضبط کر لیا تھا، گودام میں گھس گئے اور فارم سے سنو بال کا پیچھا کیا اور سنو بال کو فارم سے بھگا دیا۔ نیپولین نے اینیمل فارم کی قیادت سنبھالی اور اعلان کیا کہ مزید ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ اس وقت سے وہ زور دے کر کہتا تھا کہ سور اکیلے ہی تمام فیصلے کریں گے، ہر جانور کی بھلائی کے لیے۔ نیپولین اب تیزی سے ونڈ مل کے بارے میں اپنا خیال بدلتا ہے اور جانور، خاص طور پر باکسر، اسے مکمل کرنے کے لیے اپنی کوششیں وقف کرتے ہیں۔ ایک دن طوفان کے بعد جانوروں نے ونڈ مل کو گرا ہوا پایا۔ علاقے کے انسانی کسانوں نے یہ بات پھیلائی کہ جانوروں نے دیواروں کو بہت پتلا بنایا تھا، لیکن نیپولین کا دعویٰ ہے کہ سنو بال ونڈ مل کو سبوتاج کرنے کے لیے فارم میں واپس آیا تھا۔ اس نے ایک بڑی صفائی کا مرحلہ طے کیا جس کے دوران مختلف جانور جنہوں نے مبینہ طور پر سنو بال کی عظیم سازش میں حصہ لیا ہے، یعنی کوئی بھی جانور جو نیپولین کی بلا مقابلہ قیادت کی مخالفت کرتا ہے، حملہ آور کتوں کے دانتوں میں فوری موت سے ملتے ہیں۔ نیپولین اپنے اختیارات کو بڑھانا شروع کرتا ہے۔ سنو بال کو ولن بنانے کے لیے تاریخ کو دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ نیپولین بھی زیادہ سے زیادہ ایک انسان کی طرح کام کرنا شروع کرتا ہے، بستر پر سونا، شراب پینا اور پڑوسی کسانوں کے ساتھ تجارت میں مشغول ہونا۔ اصل حیوانیت کے اصولوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن نیپولین کا پروپیگنڈا کرنے والا اسکویڈر دوسرے جانوروں کے لیے ہر عمل کا جواز پیش کرتا ہے اور انہیں یہ باور کراتا ہے کہ نیپولین ایک عظیم رہنما ہے اور سب کے لیے چیزیں بہتر بنا رہا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ عام جانور سردی سے ٹھٹھرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں، مسٹر فریڈرک، ایک پڑوسی کسان، کچھ لکڑی کی خریداری میں نیپولین کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر فارم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ ونڈ مل کو بارود سے تباہ کر دیتا ہے جسے بہت زیادہ خرچ پر دوبارہ بنایا گیا تھا۔
ونڈ مل کے انہدام کے بعد ایک گھمبیر جنگ شروع ہوتی ہے جس کے دوران باکسر کو بڑے زخم آتے ہیں۔ جانور کسانوں کو بھگا دیتے ہیں لیکن باکسر کی چوٹیں اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ جب وہ بعد میں ونڈ مل پر کام کرتے ہوئے گرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک دن باکسر کہیں نہیں ملا۔ اسکویلر کے مطابق باکسر ہسپتال لے جانے کے بعد سکون سے مر گیا اور اس نے اپنی آخری سانسوں کے ساتھ بغاوت کی تعریف کی۔ در حقیقت نیپولین نے شراب کے لیے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنے انتہائی وفادار اور صبر آزما کارکن کو ایک گھوڑوں کے کسائی کو اسے بیچ دیا تھا۔ اینیمل فارم پر اسی طرح سال گزرتے جاتے ہیں اور سور زیادہ سے زیادہ انسانوں کی طرح ہوتے جاتے ہیں۔ سیدھا چلنا، کوڑے اٹھانا، کپڑے پہننا، آخرکار حیوانیت کے 7 اصول جنہیں 7 احکامات کے نام سے جانا جاتا ہے اور گودام کے پہلو میں لکھے ہوئے تھے، ایک ہی اصول تک محدود ہو جاتے ہیں، جس میں پڑھایا جاتا ہے کہ تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ برابر ہیں۔ نیپولین نے ایک عشائیے میں مسٹر پلکنگٹن نامی ایک انسانی کسان کی تعریف کی اور انسانی کسانوں کے ساتھ انسانی اور حیوانی دونوں برادریوں کے مزدور طبقے کے خلاف اتحاد کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ اس نے اینیمل فارم کا نام بدل کر دوبارہ سے مینور فارم رکھ دیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہی اس کا اصل اور درست نام ہے۔ فارم ہاؤس کی کھڑکی سے اشرافیہ کی پارٹی کو دیکھ کر عام جانور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کون سور ہے اور کون انسان۔